السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کل کا ہمارا سبق تختی نمبر 8 کے متعلق تھا اور آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 9 کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 تختی نمبر 7 اور 8 سے مل کر بنی ہے کیونکہ مشق کی تختی ہے۔ اس میں کھڑی حرکات، حروف مدہ اور حروف لین کے حروف پائے جائیں گے۔ اگر آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کا خوب خیال رکھنا ہے کہ بچہ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے اور حروف لین کو بغیر کھینچے پڑھے۔ اس تختی میں کچھ قواعد بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہوں گا، جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قواعد ہم تختیوں کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے آمنا۔ اس کی اس طرح ہوگی، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما نون زبر نا، آمنا وقف میں آمن۔ اگر بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیے گا کہ بچے اس کی ہجے صحیح طرح کریں، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے بچے اس کو آمنا پڑھتے ہیں، حمزہ کو کھینچتے نہیں ہیں بلکہ زبر کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں اور اسپیڈ میں پڑھتے ہیں۔ مشق کی جتنی بھی تختی ہے یہاں پر خوب خیال رکھا جائے کہ بچہ اس میں اسپیڈ نہ دکھائے بلکہ آرام سے سکون کے ساتھ بچہ ہجے کرے، اور جس کو جتنے الف کی مقدار کھینچنا اس کو کھینچے اور جس کو نہیں کھینچنا اس کو نہیں کھینچے، غنہ صحیح طرح کرے، یعنی قواعد کا پورا خیال رکھے۔ تو آمنا وقف میں آمن۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر کھڑی سے الٹے پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آوا وقف میں آوا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جن کو رواں اور وقف میں ایک جیسا پڑھتے ہیں، وہ دو زبر اور کھڑا زبر اور جزم، یعنی جس کے آخر میں سکون ہو، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، اور جس کے آخر میں الف ہو، تو ان کو رواں اور وقف میں ایک جیسا پڑھیں گے۔ یعنی جب اس پر وقف کریں گے ان لفظوں پر تو رواں اور وقف میں ایک جیسا پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ آخر کے لفظ کو ساکن کر دیں گے۔ آوا وقف میں آوا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے آنیتن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ تا دو زیر تن، آنیتن وقف میں آنیہ، کیونکہ وقف میں گول تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ اچھا دیکھنا یہ ہے کہ آنیتن کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ایلافی ہے۔ اب تنوین کے بعد میں نے یہ قاعدہ بتایا تھا کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ بچہ غنہ کر کے پڑھ رہا ہے یا بغیر غننے کے پڑھ رہا ہے، اس کو قواعد یاد ہے یا بھول گیا۔ اگر بھول گیا تو دوبارہ یاد دلا دیں کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اگر حروف حلقی نہ ہو تو پھر غنہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ایلافی، اس کی جس طرح ہوگی حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ایلافی وقف میں ایلاف۔ عموماً بچے یہ جو میں نے 4 لفظ آپ کو شروع کے بتائے اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ ایلافی کو ایلافی پڑھتے ہیں، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا خوب خیال رکھا جائے۔ ایلافی وقف میں ایلاف۔ اسی طریقے سے یہاں ایک لفظ ہے جاء، تو اس کی ہجے سمجھ لیں کس طرح ہوگی۔ جیم الف مد زبر جا، یا جیم علی زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء وقف میں جا، حمزہ ساکن ہو گیا۔ حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دیں گے، ہلکا سا معمولی سا، زیادہ جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ جاء وقف میں جا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے جیم جی آ، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جیم الف یا، جیم الف یا مد زیر جی،
मद की इसलिए हिज्जे कर रहा हूं मैं ताकि बच्चे को मद की हिज्जे करना आए। इस तरह भी पढ़ सकते हैं इसको, जीम अलिफ या जेर जी, हमजा जबर आ, जी आ, वकफ में जी, हल्का सा झटका देंगे क्योंकि हमजा साकिन हो गया, झटका देंगे। मद को हमेशा 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। तो ये भी 2 लफ्ज ऐसे हैं जिनमें बच्चे अमूमन गलती करते हैं या पढ़ा भी नहीं जाता, बच्चों से मुश्किल लगते हैं, तो इसकी भी खूब मश्क कराई जाए। इसी तरीके से एक लफ्ज है हारिन, हा अलिफ जबर हा, रा दो जेर रिन, हारिन, वकफ में हार। रॉ को मोटा पढ़ेंगे, मैंने रॉ का कायदा, रॉ साकिन का कायदा बताया था कि रॉ साकिन से पहले अगर जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो हारिन वकफ में रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ साकिन से पहले जबर है, हार। इसी तरीके से एक लफ्ज है तग़ा, इसकी हिज्जे किस तरह होगी, ता जबर ता, गैन खड़ा जबर गौ, तग़ा, वकफ में भी तग़ा क्योंकि आखिर में खड़ा जबर है और खड़ा जबर को रवा वकफ में एक जैसा पढ़ते हैं। बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं, तग़ा को तग़ पढ़ देते हैं, तो तग़ा वकफ में तग़ा, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कवाइद का खूब ख्याल रखें कि बच्चे कवाइद की गलती ना करें, कवाइद बच्चों को अच्छी तरीके से याद हों, हुरूफ मद्दा के बारे में, हुरूफ लीन के बारे में, खड़ी हरकत के बारे में, जबर हरकत के बारे में, तनवीन के बारे में। जब कवाइद बच्चे को अच्छी तरह याद होंगे तो मश्क की तख्ती पढ़ना उसके लिए आसान होगा, सहल होगा। अगर कवाइद याद नहीं तो बच्चा बहुत ज्यादा गलती करेगा, और अगर कवाइद याद नहीं तो जो पिछली तख्तियां हैं वो दोबारा पढ़ा, उसमें दोबारा मेहनत कराएं। आगे सबक हरगिज ना दें, अगर बच्चे को पढ़ा रहे फिर नुकसान है, वक्त जाया होगा, उम्र जाया होगी बच्चे की, आपकी मेहनत भी जाया होगी। अच्छा, एक लफ्ज है फी ही, तो इसकी हिज्जे किस तरह होगी, फा या जेर फी, क्योंकि इस या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फी, फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही, वकफ में फी, क्योंकि या साकिन से पहले जेर है, हुरूफ मद्दा। अच्छा, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन, वकफ में हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन अगर सुकून से पहले आ जाए तो 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। मतलब यह है कि हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन पे जब भी वकफ करेंगे उसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ये इसका कायदा है हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन का सुकून के वकफ में। तो फी ही, वकफ में फी, 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक लफ्ज है कौला, अमूमन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, कौला पढ़ देते हैं इसको, हालांकि ऐसा नहीं। इसकी किस तरह होगी, कौफ अलिफ जबर कौ, लाम जबर ला, कौला, वकफ में कौल, 3 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे, लाम को साकिन कर देंगे, कौल, आखिर में लाम की भी अदायगी होगी, कौल। इसी तरीके से एक लफ्ज है यराहू, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, या जबर या, रॉ जबर रॉ, यरा, हा उल्टा पेश हु, यराहू, वकफ में यराह, और बच्चे क्या पढ़ते हैं, यराहू, बहुत स्पीड में यराहू, इस तरीके से, और या उसको यराहू बगल खींचे पढ़ देते हैं हा को। तो इसका खूब ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से एक लफ्ज है आइलन, इसकी हिज्जे इस तरह होगी, आइन अली मज जबर आ, हमजा जेर ई, आई, लाम दो जबर लन, आइलन, वकफ में आइला, 2 जबर की तनवीन को अलिफ से मिलाकर पढ़ेंगे वकफ में, या तो खड़े जबर की तरह 1 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ये वो अल्फाज मैं आपको बता रहा हूं अमूमन जिसमें बच्चे गलती करते हैं और अक्सर इसमें गलती पाई जाती है। इसी तरीके के एक लफ्ज है आऊज़ु, इसकी हिज्जे किस तरह होगी, हमजा जबर आ, आइन वाव पेश ऊ, आऊ, दाल पेश जू, आऊज़ु, वकफ में आऊज़, और बच्चे आऊज़ु आऊज़ु पढ़ते हैं इसको, हालांकि ये गलत है। इसी तरीके से एक लफ्ज है अकीदु, इसकी हिज्जे किस तरह होगी, हमजा जबर आ, काफ या जेर की, अकी, दाल पेश दू, अकीदु, वकफ में अकीद, 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, और बच्चे अमूमन गलती करते हैं अकीदु इस तरीके से पढ़ते हैं, ये गलत तरीका है। इसी तरीके से एक लफ्ज है तोआमिन, तो जबर तो, आइन अलिफ जबर आ, तो मीम 2 जेर मिन, तोआमिन, वकफ में तोआम। इसी तरीके एक लफ्ज है माआबन,
اس کیجئے کس طرح ہوگی, میم زبر ما, حمزہ کھڑا زبر آ, ما آ, با دو زبر بن, ما آ بن, وقف میں ما آ با. بچے اس لفظ میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں, ما آ بن کو ما بن پڑھتے ہیں بہت زیادہ, ما بن ما بن, اکثر بچے ما بن پڑھتے ہیں اس کو, حالانکہ ایسا نہیں, یہ ما آ بن ہے. حمزہ کی جو ادائیگی ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو اور پتہ چلے کہ حمزہ ادا کیا ہے. ما آ بن, وقف میں ما آ با. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے مطاعن, میم پیش مو, قا علی زبر قا, مطاع عین دو زیر عین, مطاعن, وقف میں مطاع, عین ساکن اور عین کی ادائیگی ہو مطاع. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے وفاقن, عموماً بچے اس کو وفاقن پڑھتے ہیں اور بھی بہت ساری غلطی کرتے ہیں, تو اس کی اس طرح ہوگی واو زیر وی, فا الف زبر فا, وفا, قاف دو زبر قن, وفاقن, وقف میں وفاقا. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے عیشتن, بچے اس میں بھی بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں, عیشتن کو عشتن عشتن پڑھتے ہیں یا پڑھا بھی نہیں جاتا, اکثر بچوں سے مشکل لگتا ہے, تو اس کی اس طرح ہوگی عین یا زیر عی, شین زبر شا, عیشا, تا دو زیر تن, عیشتن, وقف میں عیشا, گول تا ہے, وقف میں اس کو ہاں سے بدل دیں گے. تختی نمبر 9 کے آخر میں ایک لائن ہے, جو آخری لائن ہے وہ عموماً بچوں اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں, بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں, تو وہ جو آخری لائن ہے اس کی خوب اچھی طریقے سے مشق کرائی جائے. وہ لفظ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. پہلا لفظ ہے موعودتو, اس کی ہجے اس طرح ہوگی میم واو زبر مو, حمزہ الٹا پیش او, مو او, دال زبر دا, موعودہ, تا پیش تو, موعودتو, وقف میں موعودہ. اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے موضوعۃ, میم واو زبر مو, ضاد واو پیش دو, موضوع, عین زبر آ, موضوعہ, تا دو پیش تن, موضوعۃ, وقف میں موضوعہ. عموماً اس بچے ان دو لفظوں میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں, کیونکہ پیچھے موعودۃ پڑھتے ہیں اور آگے کا لفظ موضوعۃ, تو دونوں کو ملا کے پڑھ دیتے ہیں, آگے والا بھی موعودۃ پڑھ دیتے ہیں, تو اس کا خوب خیال رکھیں. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے موازینہ, میم زبر ما, واو علی زبر وا, موا, زایا زیر زی, موازی, نون پیش نو, موازینو, ہا الٹا پیش ہو, موازینہ, وقف میں موازینہ. اور اگلا جو لفظ ہے وہ یومئذ, یا واو زبر یو, میم زبر ما, یوم, حمزہ زیر ای, یومئی, دال دو زیر ذن, یومئذ, وقف میں یومئذ. یہ 4 الفاظ ایسے ہیں جو بچوں کو بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں, تو اس کی خوب اچھی طریقے سے مشق کرائے جائے اور قواعد اچھی طریقے سے یاد کرائے جائیں بچوں کو, اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے جس لفظ کی ہجے کر رہے ہیں اس میں قواعد کا خوب خیال رکھیں. اس طریقے سے اس تختی کو پڑھائیں, انشاءاللہ آپ کی محنت برابر ہوگی اور بچے کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.